یہ ہے کہ نسٹ نے ابھی جو ایک پروجیکٹ کیا تھا 50 ایکڑ کے اوپر، انہوں نے جو اپنی ایک انڈسٹریل ایک ہم نے ایس سی زی کریٹ کیا، وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. اس میں جو ہیلتھ سیکٹر کے ہم نے پروجیکٹس لگائے تھے، جیسے ہارٹ سٹنٹس کے ہم نے لگائے تھے، اس سال انشاءاللہ پیس میکر کا آ رہا ہے، اس سے ایک ان کا ایک بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوئی ہے ہماری ٹیکنالوجی سائٹ کے اوپر. اسی طریقے سے یہ جو آج پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو معاملہ ہوا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ پاکستان کے اندر اپنی لیبارٹریز کریٹ کریں گی. انجینئرنگ کونسل جو ہے ان کے ساتھ کلوز جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن کرے گی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی. دنیا میں جو بگ ڈیٹا مارکیٹ ہے وہ ڈبل ہوئی ہے صرف 3 سالوں کے اندر، اور اس وقت 2019 میں اس کا جو ٹوٹل ریونیو تھا بگ ڈیٹا کا ہی صرف وہ $49 بلین کے اوپر وہ مارکیٹ ہے. اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں تقریباً 35.8 بلین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مارکیٹ ہو چکی ہے. اسی طریقے سے جو گلوبل ای وی، جس کے اوپر دیکھیں ہم نے اتنا زور دیا ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس سال جب بجٹ آئے گا تو جو ہماری ریکمنڈیشن ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر وہ مانی جائیں گی. صرف 2.2 ملین کاریں تھیں جو کہ بجلی کے اوپر تھیں، الیکٹرک کے اوپر تھیں 2020 میں. یہ ایک سال کے اندر بڑھ کے 40 ملین کے اوپر پہنچ گئی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 2.2 یعنی 22 لاکھ تھی ٹوٹل 2020 میں، اور اس وقت 4 کروڑ ہو گئی ہیں. سو جس طریقے سے یہ الیکٹرک وہیکلز آگے چل رہی ہیں، اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کمبسشن انجن ہے، اور 2030 تک جو ہمارا یہ جو کمبسشن انجن ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور الیکٹرک وہیکل اس کی جگہ لے لے گی. اس لیے ہم نے بہت ایمفیسس کیا تھا، بہت اس کے اوپر ہم نے زور دیا تھا شروع دن سے ہی، جب میں نے جب یہ منسٹری سائنس اور ٹیکنالوجی لی تھی کہ الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ فیوچر ہے. 1970 کی دہائی میں جب ہم نے اپنا کمبسشن انجن ہم نے نہیں بنایا، اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا آنے والے دنوں میں، اور اب ہم الیکٹرک وہیکل کے اوپر جا رہے ہیں. سو یہ جو ایک ٹی او ٹی کے جو پروجیکٹس اب انجینئرنگ کونسل اور یہ جو شنوا یونیورسٹی کے درمیان جو یہ ایم او یو ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہاں پر لیبس جو ہیں وہ بنیں گی. اس کے نتیجے میں جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی جو یہاں پر پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے، اس میں چائنا کا ایک عملی حصہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو کوالٹی ہے ایک تو وہ بہت امپروو ہوگی، ہمارا ہیومن ریسورس کوالٹی جو ہے وہ اس میں بہت امپروو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چائنا کا جو سکل ہے اور لیبارٹریز میں جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھنے کا مدد ملے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سی پیک کا ایک پورا پروجیکٹ ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا یہ جو ٹیکنالوجی سائیڈ ہے اس کو بہت جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے. اب تھوڑا سا میں آج کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. آج صبح جو مریم نواز کو ہائی کورٹ سے ضمانت دی گئی ہے، پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ مریم نواز نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ جب گئے تھے تو انہوں نے نیب کے دفتر کے اوپر پتھر مارے تھے، اور اس سے پہلے جب ایک دفعہ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف پروسیڈنگ شروع کی تھی تو انہوں نے جا کے وہاں پہ جج کے اوپر ہی حملے کر دیے تھے. جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس کے اوپر ہی حملہ کر دیا تھا. تو مجھے خوشی ہے کہ نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں واپس آ رہی ہے، اور اب ضمانت وغیرہ وہ کرا رہے ہیں، کیونکہ کل تک تو ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ ہم ضمانت نہیں کرائیں گے بلکہ ہم تو پتھر ہی ماریں گے. لیکن آج انہوں نے یہ ضمانت کرائی ہے، جو کہ ایک یقینی طور کے اوپر ایک مثبت عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این کا ایک اندرونی جو جھگڑا چل رہا ہے، وہ تو میں نے پہلی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ گاڑی تو چلنے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کا سٹیئرنگ کسی کے پاس ہے، بریک کے اوپر کسی کا پیر رکھا ہوا ہے، اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی اور ہے. سو اس لیے یہ گاڑی جس کے صرف جو ہے اتنے ڈرائیور ہوں گے، اتنے چلانے والے ہوں گے، تو اس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا. سو وہ تو ایکسیڈنٹ ایک نیچرل بات ہے، وہ ہو گیا ہے. میں البتہ دونوں پارٹیز کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ پہلے ہم سے گلہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم انیشیٹو نہیں لے رہے بات چیت کا، ادروائز ہم تیار ہو جاتے. پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر. انہوں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
اگر آپ پھر اس معاملے میں نہیں آئیں گے الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوگا. سیاسی جماعتوں کی جو سیاست ہے وہ تب ہے جب ہمارا ملک ہے. آپ کی میری جو تمام جو انٹرسٹ ہیں وہ سبسروینٹ ہیں, ماتحت ہیں ہمارے ملک کے انٹرسٹ کے. اگر آپ اس سلسلے کو آگے نہیں چلانا چاہتے تو کل بھی میٹنگ ہوئی, بہت ہی جو مایوس کن میٹنگ ہوئی پرسوں, کہ جو انہوں نے ایک ایلڈرز کی میٹنگ اسپیکر صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی, اس میں صرف 3 لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے, اپوزیشن اس میں نہیں آئی. اگر اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی اور آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف حکومت اکیلی ایک ہاتھ سے تالی بجا لے گی تو یہ نہیں بچ سکے گی. آپ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے اس کا تو ایک سمجھیے کہ اس وقت میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نابالغ سیاست ہے, اور وہ اپنی سیاست کی نابالغ پن میں, اس کم علمی میں, اس کم فہمی میں پارلیمنٹ کو ہی ناکام کرنا چاہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ ناکام ہوگی, جمہوریت ناکام ہوگی, تو پاکستان کے لوگوں کی ناکامی ہوگی. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سیاست کریں گی اگر آپ کے ہاں جمہوریت اور پارلیمانی انڈرمائن ہو جائے گی. اس وقت بھی اپنا مذاق جو ہے وہ نہ بنوائیں پولیٹیشین, سیاستدان. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپوزیشن پارٹیز کو, ایک سنجیدہ ایفرٹ حکومت کر رہی ہے اصلاحات کی, ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز سے آپ شروع کریں, اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں, اور ایک ایسا سلوشن بناتے ہیں جس میں تمام پاکستان کے لوگوں کا, سیاسی جماعتوں کا ان انتخابات کے اوپر اعتبار ہو. لیکن اگر آپ حصہ نہیں لیں گے تو اس میں آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور جمہوریت کا بھی نقصان کریں گے. پہلے بھی آپ کی سیاست, خصوصاً نون لیگ کی جو سیاست ہے, وہ اپنے بچگانہ فیصلوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. ابھی آپ دوبارہ اس ڈگر کے اوپر چلیں گے, آپ مزید نیچے جائیں گے, اور دونوں پارٹیز کے پاس نیچے جانے کی کوئی زیادہ فرصت بھی نہیں بچی. یہ ایک نیشنل پارٹیز تھیں, اب آپ دیکھیے کہ ایک پارٹی پنجاب کے 8 ضلعوں تک رہ گئی ہے, دوسری پارٹی اندرون سندھ کے 8 ضلعوں تک رہ گئی ہے. سو پاکستان کا تو مفاد ہے کہ بڑی پارٹیاں آئیں, اور اسی لیے ہم اپوزیشن کو پھر یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اصلاحات کے پروگرام کے اوپر آگے بڑھیں. شکریہ جی. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چائنا کی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر میں مدد مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ایسا حل چاہتے ہیں جس میں پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو. نون لیگ کی سیاست اپنے بچگانہ فیصلوں سے متاثر ہوئی ہے. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مزید کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی ہدایت کی گئی ہے کہ انتخابی اصلاحات میں آگے بڑھا جائے. اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ انتخابی اصلاحات میں آگے آئے. ٹیکنالوجی کے شعبے میں چین کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دنیا کی یونیورسٹیز مقامی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. چودھری فواد حسین کی جانب سے مزید کہا گیا کہ 2020 کے اندر الیکٹریکل وہیکلز کی تعداد صرف